अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाज़ी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप इस सिलसिला की 15 किस्तें सुन चुके हैं और पेश खिदमत है किस्त नंबर 16। जब लोशा की जंग में नईम बिन रिजवान जैसे मुजाहिद अपने खून की रोशनाई से इस्लामिया ने उंदलस की किस्मत का फ़ैसला लिख रहे थे, गरनाता के शाही ऐवान में एक और फ़ैसला लिखा जा रहा था। अल-हमरा पर ईसाइयों के कब्ज़े की खबर सुनकर अबू दाऊद फ़ौरन अपने शागिर्द के पास पहुंचा और इसे मग़मूम देखकर बोला, शहज़ादे, मैं ना कहता था कि कुदरत ने सल्तनत गरनाता की अमीर नौ के लिए अबुल हसन को नहीं बल्कि तुम्हें मुंतखब किया है। उंदलस के मुसलमानों की किस्मत का सितारा इस वक्त चमकेगा जब तुम्हारे सर पर गरनाता का ताज रखा जाएगा। शहज़ादे, तुम्हारा वक्त आ रहा है। मेरा वक्त खुदा जाने कब आएगा। अल-हमरा हमारे हाथ से जा चुका, अब वो किसी वक्त भी गरनाता पर चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अल-हमरा के छिन जाने के बाद अवाम और बाज़ सरदार भी ये महसूस करने लगे हैं कि इस नाजुक दौर में गरनाता की अमारत बदलना ज़रूरी है। मैं चंद बर्बरी और हस्पानवी सरदारों से मिल चुका हूँ। इन्होंने अपनी कोई ज़्यादा कीमत मुकर्रर नहीं की है, लेकिन मूसा की मौजूदगी में किसी को दम मारने की जुर्रत ना होगी। वक्त आने पर हम इसके साथ भी निपट लेंगे। वो सरदार जिनको अबुल हसन ने बगावत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रखा है, अगर रिहा कर दिए जाएं तो आपके लिए बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। लेकिन मूसा की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं। मेरे ख्याल में वो आपका दोस्त है, लेकिन इस मामला में वो मेरा बदतरीन दुश्मन होगा। वक्त आने पर देखा जाएगा। वक्त कब आएगा? अबुल हसन की शिकस्त के बाद गरनाता के लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, लेकिन अगर इसे फतह हुई तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं। फतूहात सिर्फ तुम्हारे मुक़द्दर में हैं, लेकिन अगर इसे एक आध कामयाबी नसीब भी हो गई तो वो एक बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित होगी। वो तुम्हारे सौतेले भाई को तख्त पर बिठाने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि वो इसे अवाम का मंजूर नज़र बनाने के लिए जंग में साथ ले गया है। अगर ये हुआ तो मैं इस काबिल नहीं कि अपने बाप के साथ लड़ सकूँ। आप मुतमईन रहें, लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। चंद दिन बाद जब अबू अब्दुल्ला ने करतबा की लश्कर की तबाही की खबर सुनी तो इसने अपने उस्ताद से कहा, एलची ये खबर लाया है कि सरहदी उकाब करतबा के महाल से फारिग होते ही लोशा की तरफ रवाना हो गया है। अबू दाऊद ने कहा, शहज़ादे, अब वो वक्त आ गया है जिससे मैं डरता था। मुमकिन है कि लोशा के मैदान में अबुल हसन को फतह हो। ये फतह तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगी। जब सुल्तान शहर में दाखिल होगा तो गरनाता के अवाम इसके हर सही या गलत फैसले की तायद करेंगे। इनकी निगाह में तुम्हारे सौतेले भाई का दर्जा तुम्हारी निस्बत कहीं बुलंद होगा, बल्कि इनके नज़दीक इस मुहिम का एक मामूली सिपाही भी तुम्हारी निस्बत ज़्यादा काबिल एहतराम होगा। अबू अब्दुल्ला ने मायूस होकर कहा, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो मुझे परेशानी होती है। मेरा दिमाग मुझे एक ऐसे समंदर में कूदने पर आमादा करता है जिसकी गहराई से मेरा दिल कांपता है। लेकिन जब मैं अपनी वालिदा के पास जाता हूँ तो इनकी बातें मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। वो आज भी यही कहती हैं कि मेरे वालिद बारहा इस बात का हल्फ उठा चुके हैं कि वो मुझे अपना जानशीन बनाने के मुतालिक अपना वादा पूरा करेंगे। अबू दाऊद ने कहा, शायद वक्त आ गया है कि मैं आपको गलत फहमी में मुब्तला ना रहने दूँ। मेरी बात गौर से सुनिए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आज आपके वालिद का इरादा आपके मुताल्लिक बुरा नहीं, लेकिन इस वक्त आपकी उम्र 40 साल को पहुँच चुकी है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके वालिद 20 साल और ज़िंदा रहते हैं। इस वक्त तक आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी और ये उम्र का वो हिस्सा है जब ज़िंदगी की उमंगें सर्द पड़ जाती हैं, जब इंसान आईने में अपनी सूरत देखने से घबराता है, जब इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत एक बिस्तर होती है, खा वो एक महल में हो या एक झोंपड़ी में। इस वक्त आपकी अकल यकीनन पुख्ता होगी, लेकिन वो गर्म खून जो इंसान को तस्खीर अनासर पर आमादा करता है मुंजमद हो चुका होगा। और फिर ये कौन कह सकता है कि आइंदा 20 साल के वाक़यात सुल्तान को आपके मुताल्लिक कोई और फ़ैसला करने पर आमादा नहीं कर देंगे। शहज़ादे, इज़्ज़त, शोहरत और नामवरी का दरवाज़ा ऐसा नहीं कि कोई ख्वाहिश करे और ये खुल जाए। इसे खटखटाना पड़ता है और बाज़ औक़ात तोड़ना पड़ता है। बड़े इंसानों की ज़िंदगी में एक फ़ैसला कुन मरहला आता है। जो सोच में वक्त गवाते हैं वो पीछे रह जाते हैं।
वक्त की रेत में इनके पाँव के निशान गुम हो जाते हैं और जो जुर्रत से काम लेते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अगरचे आपने मुझे अपने दिल का हाल नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूं कि आप गरनाता के तख्त पर बैठने के लिए बेकरार हैं। आपको अब तक अपनी ज़िंदगी की अज़ीज़ तरीन ख्वाहिश की तकमील की जुर्रत नहीं हुई, तो इसकी वजह ये नहीं कि आपके दिल में आपके वालिद का एहतराम है, नहीं, बुरा ना मानिएगा, आपके दिल पर एक खौफ सवार है। इस बात का खौफ कि दुनिया आपको क्या कहेगी, अवाम आपके मुतालिक क्या फतवा देंगे। लेकिन याद रखिए, ये दुनिया एक कामयाब डाकू को फातेह कहती है और नाकाम मुसल्ला को बागी बना देती है। अगर अबू अब्दुल्ला गर्राता के तख्त पर काबिज होकर सारे उंदलस पर अपनी अज़मत के झंडे लहराता है तो दुनिया इसके मुतालिक ये कहेगी कि वो एक बदनसीब बाप का खुश नसीब बेटा था। इसको हक़ था कि वो अपने बाप का तख्त व ताज छीन लेता, और अगर अबू अब्दुल्ला 60-70 साल की ज़िंदगी में तख्त नशीन होने का इंतज़ार करते करते चल बसता है तो तारीख़ के सफ़हात में शायद इसका नाम भी ना लिखा जाएगा। मैंने आपको एक मामूली इंसान समझकर आपके साथ अपनी किस्मत वाबस्ता नहीं की, लेकिन अगर आप तज़ब्ज़ब में अपनी तमाम ज़िंदगी गंवाना चाहते हैं तो आज से हमारे रास्ते मुख्तलिफ हैं। अबू अब्दुल्ला ने कहा, खुदा के लिए ये ना कहिए। तो आज आपको फ़ैसला करना है, ये मौका शायद फिर ना आए। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं इस वक्त इस काबिल हूँ कि बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर सकूँ? आप 20 साल की उम्र में इस काबिल थे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी के कई बरस ज़ाया कर दिए। पुलिस हमारे हाथ में है, महल के दारोगा को आप ख़रीद चुके हैं, बर्बरी और हस्पानवी उमरा में से अक्सर आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं, ख़जाना आपके हाथों में है। और मूसा, इसे क़ैद करना मुश्किल नहीं, लेकिन शहर के अवाम, इनमें फूट डाली जा सकती है। अरबी, हस्पानवी और बर्बरी के इख्तलाफात की आग दब गई है, बुझी नहीं। मुझे अरब के ताउन की तवक्को नहीं। इनमें से सिर्फ़ चंद आदमी ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन आप अरबी ओहदेदारों को माज़ूल करके इनकी जगह हस्पानवी और बर्बरियों को मुकर्रर कर दें तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक ये कि वो आपका साथ देंगे, दूसरा ये कि बर्बरी और हस्पानवी मुसलमानों और अरबी मुसलमानों में नज़ा शुरू हो जाएगी। अव्वल ज़िक्र अपने सरदारों की तरफ आपका साथ देंगे। इन्हें ज़्यादा खुश करने के लिए आप इनके कैदियों को रिहा कर दें। आपके पास फ़ैसले के लिए सिर्फ़ 2 दिन हैं, इसके बाद शायद मौका हाथ ना आए। मूसा को गिरफ़्तार करने का तरीक़ा मैंने सोच लिया है। रात के वक्त कसरे अल-हमरा का एक कुशादा कमरा चांदी और सोने की कंदीलों से रोशन था। गरनाता के बर्बरी और हस्पानवी मुसलमान उमरा कुर्सियों पर बैठे हुए अबू अब्दुल्ला के साथ बातें कर रहे थे। मूसा दाखिल हुआ और मजलिस पर एक लम्हा के लिए सन्नाटा छा गया। मूसा ने अहले मजलिस पर एक सरसरी निगाह दौड़ाई और अबू अब्दुल्ला के करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, मैं आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूं। अबू अब्दुल्ला इसके तेवर देखकर सहम गया, लेकिन एक सानिया के बाद संभल कर बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो यही कह सकते हो, ये सब खुदा के फजल व करम से मुसलमान हैं। मूसा ने कहा, बाज़ बातें हर एक के सामने नहीं कही जा सकती, लेकिन हम इस वक्त ये मजलिस बर्खास्त करने के लिए तैयार नहीं। अगर तुम कोई काम की बात कहना चाहते हो तो यही कहो। मूसा मजलिस का जायज़ा ले चुका था। इनमें से अक्सर वो थे जिन्हें पहली बार कसरे अल-हमरा में दाखिल होना नसीब हुआ था। आज तक सल्तनत के किसी अमीर ने यह जुर्रत ना की थी कि वो मूसा को देखकर अपनी कुर्सी पर बैठा रहे। अबू अब्दुल्ला के अल्फाज सुनकर वो ये महसूस कर रहा था कि इसके कान इसे धोखा दे रहे हैं। इसका चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा, ताहम इसने ज़ब्त से काम लेते हुए कहा, शहज़ादे, मैंने सुना है कि आपने बागियों को रिहा कर दिया है। तुमने दुरुस्त सुना है। तो आपने सल्तनत के चंद वफ़ादारों को माज़ूल कर दिया है। मुझे इनकी वफ़ादारी पर शक था और आपने गरनाता के बदतरीन गद्दारों को अहम तरीन ओहदों पर फायज कर दिया है। अबू अब्दुल्ला ने गरज कर कहा, मूसा, हमारे साथ गुस्ताखी के साथ पेश आना तुम्हारे फ़राइज़ में दाखिल नहीं। फ़र्ज़ का एहसास कभी कभी इंसान को बहुत बेबाक बना देता है। हम इस बेबाकी को पसंद नहीं करते। तुम्हें चोर दरवाज़े से कसर में दाखिल होने की जुर्रत क्यों हुई? जब इस किस्म के शयातीन के लिए दारुल अल-हमरा के दरवाज़े खुल जाएं, तो मेरे लिए चोर दरवाज़े से आप तक पहुंचने के सिवा क्या चारा था? उमरा ये सुनकर एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे और एक बर्बरी सरदार उठकर बोला,
کیا ابو عبداللہ کے جانثاروں کی عزت اس دربار میں بھی محفوظ نہیں؟ موسیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کون ہے جو میرے مقابلہ میں ابو عبداللہ کا جانثار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا، ولی عہد اگر حکم دیں تو گستاخ کا منہ بند کرنے کے لیے ہماری تلواریں حاضر ہیں۔ موسیٰ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری یہ جرت! کیا تم وہی غدار نہیں جس نے بربری مسلمانوں کو عربوں کے خلاف اکسایا تھا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قید خانے سے قصر الحمرا تک پہنچ کر اپنے گزشتہ جرائم کی تلافی کر چکے ہو؟ اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ الحمرا میں چند غداروں کا اجتماع دیکھ کر موسیٰ کی تلوار کا لوہا نرم ہو جائے گا؟ میں ابو عبداللہ کے پاس آیا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی تلوار مجھے عبداللہ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار سے روک سکتی تو میں اسے اپنے سامنے آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو اس جگہ اپنی گردن سے سر کا بوجھ اتارنے کی خواہش لے کر آیا ہے۔ اور شہزادے، تم کو ان بزدلوں سے جان نثارے کی توقع ہے جو میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے ہاتھ تلوار کے قبضہ تک لے جانے کی جرت نہیں رکھتے؟ تم غرناطہ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بولا، موسیٰ، مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے ہو؟ میں اور آپ کے قتل کا ارادہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنی تلوار کھول کر عبداللہ کو پیش کر دی۔ ابو عبداللہ نے تلوار لے کر ایک طرف پھینکتے ہوئے تالی بجائی۔ 8 مسلح بربری اور حبشی کمرے میں داخل ہوئے اور ابو عبداللہ کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ الحمرا کے دروازوں پر سخت سے سخت پہرا بھی تمہیں یہاں تک پہنچنے سے نہیں روک سکے گا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ موسیٰ حیرت زدہ ہو کر ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس ابو عبداللہ کی طرف جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جسے اس نے گھوڑے پر چڑھنا اور تلوار اور نیزے کے ساتھ کھیلنا سکھایا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ صبح ابو عبداللہ نے اسے خود بلا کر یہ حکم دیا تھا کہ تم آس پاس کی بستیوں اور شہروں میں جا کر رضاکار بھرتی کرو۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ ابو عبداللہ نے چند باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور چند وفادار عہدیداروں کو معزول کر دیا ہے۔ وہ اس خبر سے پریشان ہوا، تاہم اسے یہ یقین تھا کہ وہ چند باتیں کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کی تلافی پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھانا کھائے بغیر گھر سے نکلا۔ الحمرا کے دروازے اس کے لیے بند تھے اور ان پر نئے پہرے دار متعین تھے۔ وہ ایک خفیہ راستے سے محل میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ کے ساتھ وہ اس سے قبل کئی موقعوں پر زیادہ سخت کلامی سے پیش آ چکا تھا، لیکن آج اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ اس کے بچپن کا دوست بدلا ہوا ہے۔ اس نے جب اپنی تلوار اتار کر اسے پیش کی تھی تو اسے یقین تھا کہ ابو عبداللہ نادم ہو کر اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جائے گا اور کہے گا، تم اتنی سی بات پر بگڑ گئے۔ لیکن جب اس نے تلوار لے کر پھینک دی تو موسیٰ کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے مسلح سپاہیوں کی طرف دیکھا تو اسے خیال آیا کہ یہ سب عبداللہ کی دل لگی ہے، یہ صرف مذاق ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ، میں تمہارا مجرم ہوں، میں لوشا کی جنگ کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کا مجرم ہوں، میں الحمرا میں خفیہ راستے سے داخل ہونے کا مجرم ہوں، اور میں ان غداروں کو غدار کہنے کا مجرم ہوں۔ میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میری سزا تجویز کرو۔ موسیٰ نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ابو عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ابو داؤد تھا۔ ابو عبداللہ نے اپنے اتالیق کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلا دیا۔ ابو عبداللہ نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور مغموم لہجے میں کہا، اسے لے جاؤ۔ موسیٰ نے گردن اوپر اٹھائی۔ وہ سپاہیوں کی ننگی تلواروں کے درمیان کھڑا تھا، اور وہ سردار جس نے اب تک ابو عبداللہ کی مستقل مزاجی پر شبہ تھا، اس نے اپنی تلواریں نکال لی تھیں۔ موسیٰ، جس کی گرجتی ہوئی آواز ہسپانیہ کی دیواروں پر لرزہ طاری کر دیا کرتی تھی، سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غرناطہ کے مجاہد کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ابو عبداللہ اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بلند آواز میں چلایا، اسے لے جاؤ۔
لیکن اس کی آواز میں غصے کی بجائے کرب تھا۔ موسیٰ کوئی بات کہے بغیر سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا اور ابو عبداللہ اپنے رومال سے آنکھیں پونچھتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو داؤد نے سرداروں سے کہا آپ یہیں رہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ دوسرے کمرے میں جا کر ابو داؤد نے اپنے شاگرد سے کہا شہزادے، بڑے آدمیوں کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ عبداللہ نے درد بھری آواز میں کہا لیکن وہ میرا دوست تھا، میرے بچپن کا دوست۔ ابو داؤد نے کہا وہ تمہاری راہ کا ایک خوبصورت کانٹا تھا جسے تم پیار کرتے تھے، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں اس قسم کے کئی کانٹے ہٹانے پڑیں گے۔ موسیٰ اگر چاہے تو اب بھی تمہارے تاج کا ہیرا بن سکتا ہے، لیکن اس سے یہ توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سلطنت غرناطہ کا کوئی دوسرا دعوے دار نہ ہو۔ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ تم ابو الحسن کی جگہ لے چکے ہو تو اسے قید سے نکل کر تمہاری خدمت کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اب اٹھو، یہ وقت سوچنے کا نہیں، کام کرنے کا ہے۔ لوشا کی فتح کے بعد جب اگلے دن بدر بن مغیرہ فرڈینینڈ کی لشکر کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو ابو الحسن نے فوج کے سرداروں کی مجلس شورا بلائی۔ بعض سرداروں کی یہ رائے تھی کہ غرناطہ پہنچ کر زیادہ مکمل تیاری کے ساتھ فرڈینینڈ کی مملکت پر چڑھائی کی جائے، لیکن بدر بن مغیرہ نے اس رائے پر زور دیا کہ فرڈینینڈ کو دم لینے کی مہلت نہ دی جائے۔ اس نے کہا اس فتح کے بعد اگر ہم فوراً چڑھائی کر دیں تو دشمن کسی میدان میں بھی جم کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم غرناطہ پہنچ کر چند ہزار مزید سپاہی بھرتی کریں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن کے ذرائع ہمارے مقابلے میں بہت وسیع ہیں۔ وہ اس وقفہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ نہ صرف اندلس کے عیسائی بلکہ فرانس اور اطالیہ کے پرستاران صلیب اس کی مدد کے لیے دوڑیں گے، اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ فرڈینینڈ اس شکست کا بدلہ اپنی مسلمان رعایا سے لے گا، جو اس وقت بھی تعداد میں غرناطہ کی آبادی سے کم نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم فوراً پیش قدمی شروع کر دیں تو اندلس کی ہر بستی کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہ تعداد میں ان سپاہیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جنہیں ہم نے غرناطہ جا کر بھرتی کرنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ رسد کی فراہمی ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ الزغل نے بدر بن مغیرہ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا اس فتح کے بعد قسطلہ کی دیواروں تک پہنچتے ہوئے بھی ہمیں کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں گرتے ہوئے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک غرناطہ سے مزید سپاہی حاصل کرنے کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے موسیٰ سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں پیچھے لوٹنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ سلطان کو یہ مہم الزغل کے سپرد کر کے غرناطہ لوٹ جانا چاہیے۔ گزشتہ صدیوں میں ایسے مراحل پر ہمیں گھر کی پھوٹ بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موسیٰ ایک سمجھدار نوجوان ہے، لیکن غرناطہ کے متعلق ہمیں جو اطمینان سلطان کی موجودگی میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ شر پسند عناصر سلطان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن سلطان کی موجودگی میں کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہوگی۔ ابو الحسن نے جواب دیا غرناطہ کے متعلق مجھے اطمینان ہے، تاہم میں آپ کا مشورہ رد نہیں کرتا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اور شاندار فتح کے بعد واپس لوٹ جاؤں گا۔ مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے سے قبل مجلس شورا یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کل صبح کوچ کیا جائے۔ اگلی صبح نماز کے بعد ابو الحسن نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا مجاہدو، لوشا کی شاندار فتح کو میں قدرت کا ایک بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان ایک ہو جائیں تو وہ آج بھی کفر کی ہر طاقت کو پاش پاش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جہاد کا جذبہ لے کر اٹھیں تو ان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابیوں کی شاہراہ کھول دی ہے، اور اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب کرتبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں پر ایک بار پھر ہمارا پرچم لہرائے گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس ملک میں اسلام کا پہلا مجاہد طارق بن زیاد ایک مٹھی بھر جماعت لے کر آیا تھا۔ سپہ سالار کی طرف سے اسے یہ ہدایت تھی کہ وہ صرف اس ملک کے حالات دیکھ کر واپس آ جائے، لیکن ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس مجاہد نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے سپہ سالار کو یہ پیغام بھیجا
کہ میں اندلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہوں، اور جب تک یہ جھنڈا اندلس کی آخری حدود تک نہیں پہنچ جاتا میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ تم نے مجھے راڈرک کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اندلس میں میری رفتار سے تم اس کی صحیح طاقت کا اندازہ لگا لوگے۔ اپنے جان بازوں سے طارق نے یہ کہا تھا کہ ہم راڈرک کی زمین پر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑنے نہیں آئے، بلکہ خدا کی زمین میں اس کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے آئے ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قوت کا راز ان کی تعداد میں نہیں، ان کے خلوص اور ایمان میں ہے۔ میرے بہادر سپاہیوں، ہم نے آج طارق کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا تم ہمارے فیصلے کی تائید کرتے ہو؟ سپاہیوں نے فلک شگاف نعروں میں ابو الحسن کے فیصلے کی تائید کی۔ انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرنے کے بعد ابو الحسن نے دوبارہ تقریر شروع کی۔ تم نے لوشا کی جنگ میں اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی تمہاری ایک تلوار دشمن کی 10 تلواروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اس فتح نے ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کستلا اور اراغون میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی دعائیں مستحب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہم چند دن کے لیے غرناطہ واپس چلے جائیں تو وہاں فتح کے جشن میں شریک ہو سکیں گے۔ لوگ ہم پر پھولوں کی بارش کریں گے، لیکن اگر ہم کرتبہ اور اشبیلیہ کا رخ کریں تو وہاں ہماری بہنیں اور بھائی برسوں سے صرف اس امید پر عیسائیوں کے مظالم برداشت کر رہے ہیں کہ کسی دن غرناطہ کے مجاہد ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہاں ہمارا استقبال پھولوں کی بجائے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج سے چند برس قبل کی کسے یہ امید تھی کہ قدرت ہمیں اتنی بڑی فتح سے سرفراز کرے گی؟ اور اس فتح کے بعد کون یہ کہہ سکتا ہے کہ چند دن کے بعد ہماری اذانیں کرتبہ اور اشبیلیہ کی مساجد میں نہیں گونجیں گی اور ہمارا جھنڈا کستلا کے شاہی ایوان پر نہیں لہرائے گا؟ ابو الحسن کی تقریر پر ہر سپاہی کے دل میں امید اور ولولے کے نئے چراغ روشن کر رہی تھی۔ وہ تصور میں کرتبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کستلا کے ایوان شاہی پر اپنی فتح کا پرچم لہرا رہے تھے۔ وہ برسوں کے غلام مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی قوم کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہہ رہے تھے، اب تم آزاد ہو، اب ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اندلس ہمارا ہے، ہم نادم ہیں کہ ہم اتنی دیر تمہاری حالت سے بے پرواہ رہے۔ لیکن ابو الحسن بولتے بولتے رک گیا۔ اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سوار نے اپنی طرف مبذول کرا لی جو پوری رفتار سے گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور کسی سے بات کیے بغیر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک سپاہی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑا لیا اور بدستور آگے بڑھتا رہا۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ابو الحسن کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہٹ کر اسے راستہ دینے لگے۔ ابو الحسن کے دل کی دھڑکنیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ سوار کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ تاہم اس نے ہاتھ کے اشارے سے نوارد کو روکا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دوبارہ تقریر شروع کی۔ الزغل جو ابو الحسن کے پاس کھڑا تھا نوارد کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا، تم غرناطہ سے آئے ہو؟ نوارد نے جواب دیا، ہاں، میں ایک بہت ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ تمہیں موسیٰ نے بھیجا ہے؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ اگر تم موسیٰ کی طرف سے نہیں آئے تو تمہاری خبر اہم نہیں ہو سکتی، اور تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ اس اجتماع کے سامنے سلطان غرناطہ تقریر فرما رہے ہیں۔ لیکن جن حالات میں یہاں پہنچا ہوں ان سے واقف ہونے کے بعد آپ میری اس جسارت کو قابل معافی سمجھیں گے۔ الزغل نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ نوارد نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، یہاں نہیں۔ الزغل نے پریشان ہو کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اجتماع سے ایک طرف ہٹ کر الزغل نے نوارد کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کوئی بری خبر سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، اور میں اس کی اہمیت کا اندازہ کر لوں اور یہ بھی سوچ لوں کہ جنگ کے زمانہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ نوارد نے کہا، اگر آپ غور سے دیکھتے تو مجھے پہچان لیتے۔ میں الحمرا کے داروغہ کا بیٹا ہوں، حبیرہ بن سعید کا شاگرد ہوں۔ چند دنوں سے میں موسیٰ کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہاں فوج کے بہت سے آدمی مجھے پہچانتے ہیں، لیکن جو افسوسناک خبر میں لے کر آیا ہوں اگر وہ غلط ثابت ہو جائے اور میں اس کے عوض تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں تو بھی مجھے خوشی ہوگی۔ خدا کرے میرا یہاں آنا ایک خواب ہو،
اور غرناطہ میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے وہ بھی یہ خواب ہو۔ نوبارت کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔